اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صلوات گزرتی ہوئی دنیا نے اپنے آپ کو جس بات کے لیے آمادہ کیا ہے وہ سوا اس کے کہ دیکھا جائے کہ چیزوں کی اشیاء کی اساس کیا ہے، اشیاء کی بنیاد کیا ہے، اشیاء کی اصل کیا ہے، اپنی تمام فکر کو اور افکار کو مرکوز کیے ہوئے ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں جس تیزی سے اقدار بدل رہی ہیں، بدلتی ہوئی دنیا میں جس تیزی سے ویلیوز بدل رہی ہیں، گزرتی ہوئی دنیا میں جس طرح سے عقائد متزلزل ہو رہے ہیں، اس گزرتی ہوئی دنیا میں کچھ مسلمات ہیں جو اب بھی ہیں، کچھ محکمات ہیں جو اب بھی ہیں، اور وہ مسلمات و محکمات کوئی اور مہیا نہیں کرتا سوا قرآن مجید کے، جو فرقان حمید ہے اور جو اعلان خداوند دو عالم ہے بصورت وحی ربانی کہ اصل اصول کیا ہے۔ میں نے اس تقریر کے لیے سرنامے میں جس آیت کی تلاوت کی، کلام مجید کا سورہ ہے سورہ آل عمران، اور انتہائی اہم مباحث کی حامل اس آیت کو آپ کی خدمت میں صرف کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ کہ جو واجب الوجود ہے وہ خود اپنے وجود پر گواہ بن رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور گواہی کیا گواہی ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے سوا اس هو الموجود کے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور اس گواہی کے ساتھ دو اور صورتیں آل عمران کی اس آیت نے پیش کی، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ملائکہ گواہی دے رہے ہیں اور اولو العلم، جن کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے صاحبان علم، گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنے سراسر وجود میں عدل کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ قائما بالقسط،
فقط شہادت وجودی نہیں ہے بلکہ وہ شہادت قائم بالقسط بھی ہے، یعنی وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی ذات جو ذات مطلق ہے وہ قیام بالقسط کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اعلان یہ کیا گیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں آیت ختم ہوئی، پھر وہی بات کہ کوئی نہیں ہے الہ سوا اس کی ذات کے، وہ ہے اللہ۔ اور کیسا اللہ؟ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بنا لا الہ، یہ موضوع ذہن میں رہے گا۔ لگتا تو یوں ہے جیسے عمومیت لیے ہوئے ہے، مگر اس میں جو تخصص ہے، اس میں جو خصوصیت ہے، وہ ہر ایک کے نہ بس میں ہے، نہ ہر ایک کے لیے ہے، نہ ہر ایک اس پر محیط ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات پر خود گواہ بن کر، ملائکہ کو گواہ بنا کر، صاحبان علم کو گواہ بنا کر، اور یہ کہہ کر کہ وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ قائم بالقسط ہے، جو خود عادل نہ ہو وہ کسی کے عدل کی گواہی نہیں دے سکتا۔ دنیا کا تذکرہ میں نے آغاز میں کیا اور یہ کہا کہ چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں، مگر مسلمات و محکمات اپنے مقام پر قائم و دائم ہیں۔ وہیں یہ تذکرہ کہ بنا لا الہ پر گفتگو ہو جائے۔ بنا بمعنی اصل، بنا بمعنی اساس، بنا بمعنی بنیاد، بنا بمعنی باعث، بنا بمعنی سبب۔ یہ اگر آپ کے سامنے لفظی ترجمے میں یہ 5 الفاظ رہ جائیں تو اس کے بعد اس لفظ بنا کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جان لیجئے۔ بنا کس کی بنا؟ معلوم یہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کی نیو رکھنا، بنیاد ڈالنا، اس کی عمارت کو استوار کرنے کے لیے وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دینا جس کے نتیجے میں پھر وہ پائیدار رہے، پھر وہ رستگار رہے، پھر وہ مستحکم رہے، پھر وہ محکم رہے۔ یہ ہے وہ عمارت لا الہ جس کو عنوان بنا کر یہ تقریر کی جا رہی ہے، بنا لا الہ۔ اس سلسلے میں دیکھا تو یہ گیا ہے، اور قرآنی معارف کو سامنے رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ شہادت دی اس نے اپنے وجود پر، اپنے ہونے پر نہیں، اپنی ہویت پر، اپنے وجود پر اس نے خود گواہی دی۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور گواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہے کہ جس نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک اعراف میں کہ جس وقت یاد کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہارے پشتوں سے نکالا ہے اور تمہارے سامنے اور تمہارے مقابل پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور فقط اس لیے تاکہ تم سے گواہی لی جائے۔ کس بات کی؟ اسی سوال کی جو یوم الست میں ہوا تھا، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو آواز کسی کی نفی میں نہیں آئی تھی۔ قالوا بلا شہدنا، ربوبیت پر انفس و آفاق کی گواہی لینے والا آل عمران میں اپنی عدالت پر مخصوص گواہی لے رہا ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے جو دنیا کو حیران کر رہا ہے کہ یہ صاحبان علم کون ہیں؟ جیسے جس کا مزاج تھا اس نے ویسا ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا یہ علماء وقت ہیں، کسی نے کہا یہ فضلائے وقت ہیں، کسی نے یہ کہا کہ یہ حکیم ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے، قرآن کو اگر قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اولو العلم راسخون فی العلم سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جو علم میں رسوخ رکھتا ہے، جو علم میں فرملی روٹڈ ہوتا ہے، وہی اولو العلم کی منزل پر بھی آتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور
کوالیفائی نہیں کرتا، یہ بحث بیجا ہوگی، یہ بیکار کی گفتگو ہوگی، یہ بے محل گفتگو ہوگی کہ ہر دور کا عالم اولو العلم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں جاہل ہوں؟ کسی نہ کسی سطح پر تو کوئی نہ کوئی علم تو رکھتا ہے۔ اگر اتنی گنجائش ہے قرآن کو دے دی جائیں تو پھر نہیں معلوم کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے فکر کو کمپوز کیا ہے اور یہ کہے دیکھو راسخون فی العلم سمجھ میں آ جائیں تو پھر نہ بھٹکنا ہوگا، نہ بہکنا ہوگا، نہ کہیں دوسرے راستے پر جانا ہوگا۔ اور پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو علم میں راسخ ہو، جو علم میں راسخ ہو، جس کا رسوخ ہو۔ رسوخ کا مطلب پہنچ، جہاں سے جیسے چاہے ایک مرتبہ لے لے۔ جیسے کسی گلستان میں کوئی جائے اور مرضی سے پھولوں کو چنے، ویسے راسخ فی العلم ہے۔ اب حیرانی دنیا کو ہوئی، مگر عجیب بات آپ سے عرض کروں اس آیت کے تعلق سے، یعنی مفسر اپنے مقام پر، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی مفکر کی نگاہ سے آج دیکھا جائے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے پہلا لفظ آتا ہے مفسر۔ میں ذرا سی ایک یوں سمجھیے کہ ایک راہ لینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مفسر یقیناً حتمی ہے، مگر مفکر پر نظر رہے، مفکر پر نظر رہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اقبال سے بڑی فکر کوئی اور نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اقبال سے بڑی فکر نہیں ہے۔ کون اقبال؟ جس کو آپ نے کہا مفکر، جس کو آپ نے کہا مدبر، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظریے کا خالق ہے۔ بے شک ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ اس کی نیو کس پر ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے، اس کی اصل کس پر ہے، اس کی اساس کس پر ہے، وہ کس کو سبب سمجھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک انسان ذہن کو نہ پڑھ لے اس وقت تک فکر سمجھ میں نہیں آتی۔ اقبال ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اقبال ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال جس کا مدعا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس آیت کو میں چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، علمی مطالبہ میرا یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے، غور کیا جائے۔ مفکر، مفسر اپنے مقام پر، لیکن مفکر کیا فکر ہے؟ فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ ہر کے پیمان با ہول موجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست۔ یہ کہاں سے فکر ملی؟ عنوان سننا چاہیں گے؟ در معانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یہ ہے ٹائٹل۔ اس کا ترجمہ کروں، ظاہر ہے کہ اب ہم کس حد تک مجبور ہیں کہ اتنی قریب کی زبان اتنی دور کی زبان ہو گئی۔ یعنی کن معنی میں کہ اسلامی حریت کیا ہوتی ہے، اسلام میں آزادی کیا ہوتی ہے، پابندی نہیں، اسلام میں آزادی کیا ہوتی ہے، اور اس کا تعلق خاطر، ربط باطن حادثہ کربلا سے کیا ہے۔ یعنی آزادی کی اگر کوئی مساوات قائم ہوگی تو ایک طرف آزادی مساوی کا نشان، دوسری طرف کربلا۔ یہ ہے فکر اقبال۔ اور کہاں گفتگو کی؟ رموز بے خودی۔ 100 برس پہلے یہ مثنوی تحریر کی گئی، پورے یعنی کامل 100 برس ہیں جس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ رموز بے خودی، جس کو کہا مسٹریز آف سیلف لیسنس۔ انگریزی ترجمہ ہوا اس کا، کرنے والوں نے بھرپور ترجمہ کیا، جہاں سے استفادہ کر سکیں ضرور کریں، لیکن عصر حاضر کے تناظر میں دیکھیے اور اپنی قوت کو پہچانیے۔ دنیا فکری طور پہ یتیم ہو چکی ہے، مگر آج آپ کے سر پہ دائم بھی ہے، قائم بھی ہے۔ اقبال پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آل عمران سے آیت کو پڑھا ہے، پہلا شعر ہے رموز بے خودی میں، اس انداز سے کہ جہاں اقبال نے کہا سنو کہ جو کوئی بھی
هو الموجود سے عہد کرتا ہے، عہد باندھتا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. وہ هو الموجود ہے. ہوا غائب کے لیے، موجود کا لفظ ساتھ ہے، غائب نہیں ہے. یہ جانتے ہیں ہمارے وہ احباب کہ جن کا تعلق عربی اور خاص طور پر قواعد عربی سے ہو، غائب کے صیغہ میں حاضر موجود، ہر کے پیمن باہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود راست. کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک کے ہو جانے کے نتیجے میں کتنوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. کتنے ہیں جو پکار رہے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، الہ کی منزل پہ کتنے ہیں جو آج بھی بلا رہے ہیں. کوئی معاش کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی معیشت کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی معاشرت کے نام پر بلا رہا ہے، کوئی تہذیب کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی تمدن کے نام پہ بلا رہا ہے. سب ہیں کہ جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں. مگر اقبال کہتے ہیں هو الموجود کے پیمان میں جو بند گیا تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ دیگر تمام خداؤں سے دور ہو گیا. اس کی گردن چھوٹ گئی، اس کی گردن چھوٹ گئی. تو اب کیا ہوا؟ سنو، مومن از عشق است تو عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. یہ هو الموجود سے جب بستگی ہوتی ہے نا اس کی ذات سے، تو اس سے پیدا ہوتی ہے محبت. یہ عجیب چخماق ہے، یہ ایک عجیب چخماق ہے. یعنی هو الموجود کے ساتھ پیمان کیا، عہد کیا، نتیجے میں عشق کی منزل پہ آیا. تو قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، مگر بڑی کنڈیشنل محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ کے بعد یحببکم اللہ نہیں ہے، فاتبعونی. تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ مثالی عشق نہیں ہوتا جب تک کہ وسیلہ نہ ہو. جب تک کہ واسطہ نہ ہو، جب تک کہ ذریعہ نہ ہو، ورنہ وہ عشق در بدر کا عشق ہوگا، وہ گلی گلی کا عشق ہوگا. اگر اپنے عشق کو کمال پر لے جانا چاہتے ہو تو سنو، مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن سے ہے عشق اور عشق سے ہے مومن. اور سنو، جو ممکن نہیں ہے کسی اور شے سے وہ عشق سے ممکن ہے. سولوشن بیسڈ گفتگو ہے، سولوشن بیسڈ. هو الموجود سے باندھو تو پہلے اپنے آپ کو، مگر براہ راست نہیں، جب تک کہ فاتبعونی درمیان میں نہ ہو. میری اتباع، میری اتباع سے مراد سرکار رسالت مآب کی اتباع. وہ عجیب عجیب انداز کی کیفیت ایک ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. کہا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اتباع کے نتیجے میں اللہ تو تم سے کرے گا محبت، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمہیں ایڈوانٹیج ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی تو معاف کرنے والا ہے. رسول کو درمیان سے ہٹایا تو اب گناہوں کا بوجھ لے کے جاؤ، وسیلے کو ہٹایا تو اب گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جاؤ. اسی لیے ہم نے وسیلوں کو رکھا ہے، وسیلوں کو رکھا ہے. یہ ہمارے مطلع فکر پر ہمیشہ طلوع رہتے ہیں، یہ غروب نہیں ہوتے. اقبال نے کہا سنو، اب اگر دنیا بڑی ریزنیبل بن رہی ہے تو ہے عقل ہے نا، اس کا نام ہے عقل. عشق ایک منزل دوسری ہے، مگر عقل کی دنیا بھی ہے. تو کہا عقل صفاکست او صفاک تر، عقل ہوگی خونریز، مگر جب عشق بپھر جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی خونریز نہیں ہوتا. اگر عشق انتہا پہ چلا جائے تو وہ عقل کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اس کا عالم کیا ہے؟ عشق کا پاک تر،
چالاک تر بی باک تر. اقبال نے کہا عقل ہوگی سفاک، کیوں نہ ہو. آواز جب دی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ہمارے ہوتے ہوئے ایسے کو خلق کر رہا ہے کہ جو مفسد ہو، جو سفک دم کرے. سفک دم اسی سفک سے ہے سفاک. عقل سفاک است او سفاک تر. عقل سفاک ہے مگر عشق سفاک ترین ہے. مگر اس کی سفاکیت کا کیا عالم ہے؟ پاک تر. عقل کے مقابلے میں زیادہ پاک، عقل کے مقابلے میں زیادہ چالاک. یہاں چالاکی کے معنی عیاری کے نہیں ہے، مکاری کے نہیں ہے. یہاں چالاکی کے معنی چوکنا رہنے کے ہیں. چوکنا رہنے کے ہیں، مستعد رہنے کے ہیں، ڈٹے ہوئے رہنے کے ہیں، خبردار رہنے کے ہیں، تیزی سے اپنے مقصد پہ پہنچ جانے کے ہیں. چالاک تر بی باک تر. یہ لے کے ایک لفظ کو غور سے سنیں. سفاک ہے عقل سے زیادہ، چالاک ہے عقل سے زیادہ. عقل زیادہ فقر نہ کرے. اور بے باک ہے، بے خوف ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا. ہو وہ فرعون کے دربار میں، ہو اسی کے ساحر، ہو اسی کے جادوگر، مگر جب ایمان طمانینت دیتا ہے تو ایک مرتبہ مزاج منقلب ہو جاتا ہے. اور منقلب ہوتا ہوا مزاج کہتا ہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اور اس کے بعد عقل یہ کہہ رہی ہے دربار میں، انہی سے جن کو پالا ہے پوسا ہے، کہ اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے. آمنتم قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے. تم ایمان لے آئے. ہاں یہ بڑے جادوگر نے بڑا اثر کیا ہے تم پر، مگر سنو اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگا. کیا کہ ہم تمہارے اعضاء کو قطع کریں گے مخالف سمتوں سے، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دیں گے. یہ عقل تھی، عقل جو کہہ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قانون تھا جو کام کر رہا تھا، مگر دل جب تڑپ کے محبوب سے مل جاتا ہے تو وہاں آواز آئی، سبوں نے مل کے یہ کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں کسی نقصان کا ڈر نہیں ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. پاک تر، چالاک تر، بی باک تر. اور پھر عقل کا مطالبہ کیا؟ عقل می گوید. عقل بار بار یہ کہتی ہے. کیا کہتی ہے عقل؟ عقل کہتی ہے سنو، شاد شو آباد شو، جہاں بھی رہو خوش رہو. عشق کہتا ہے نہیں، ایسا جینا نہیں ہے، بندہ شو آزاد شو. عقل کا مطالبہ یہ کہ جہاں رہو خوش رہو. عشق کہتا ہے نہیں، بندگی میں خوشی ہے. عقل عشق کا مطالبہ، عشق گوید بندہ شو آزاد شو. سنو یہ خوشی اس وقت تمامیت کی منزل پر آئے گی کہ جب بندگی طبیعت میں آئے گی. اور جہاں بندگی طبیعت میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ہے حقیقی آزادی، وہ ہے حقیقی حریت. تو اقبال نے کہا سنا تم نے، یہ ہے عقل اور عشق کی پیکار. اس میں انشنی دستی کہ ہنگامے نبرد. تم نے تو سن رکھا ہے نا کہ جنگ کے موقع پہ کیا ہوا؟ عشق با عقل ہوس پرور چکرد. اقبال نے سنا، تم نے سن رکھا ہوگا کہ جنگ کی منزل پر کیا کیا ہے عشق نے؟ کس کے ساتھ؟ عقل ہوس پرور کے ساتھ.
تنہا عقل نہیں کہا ہے، تنہا عقل نہیں کہا، وہ عقل جو ہوس کی تربیت میں پروان چڑھی ہو. ہوس پروردہ عقل کا حشر کیا کیا ہے عشق نے، تو اس کے بعد کچھ اور نہیں کہہ سکے اقبال. آن امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے سے بستان رسول. سنو، یہ عقل اور عشق کی بحث میں سننا چاہتے ہو؟ یہ عاشقوں کا امام کون ہے؟ عزاداروں کا امام نہیں کہا ہے، عاشقوں کا امام جو اللہ سے محبت کرتے ان کا امام ہے حسین. آن امام عاشقاں پورے بطول. نسبتوں سے، واسطوں سے انسان پہچانا جاتا ہے. شرافت انسان کا تقاضا نسبت ہے. اگر نسب نہیں، نسبت نہیں، نسبت نہیں تو ظاہر شفاعت نہیں. عاشقوں کا امام تو ہے، مگر اقبال نے کہا وہ کس کا بیٹا ہے؟ بطول کا بیٹا ہے، بطول کا. پورے بطول. بطول کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ہستی جو دنیا سے کٹے اور حسین کو امت کے حوالے کر دے. وہ ہے بطول جو سب سے کٹ کے رہے، سب سے ہٹ کے رہے، اور اس کی آغوش میں حسینیت پروان چڑھے. یہ تعریف ہے بطول کی، یہ تعریف ہے بطول کی. اور بطول ہے کہاں؟ رموز بے خودی میں. فقط ایسا نہیں کہ حسین کا تذکرہ ہے، بیٹے کے بعد پھر ماں کا بھی تذکرہ اقبال نے کیا ہے. یعنی یہ بے خودی کی منزل ہے کہ جس میں حسین کو سمجھنا ہے عاشقوں کا امام پورے بطول. سرو آزادے ز بستان رسول. رسول ایک باغ لگا کے گئے تھے، اس باغ کا سرو آزاد ہے حسین. اس شجر کو تو کسی نے سمجھا ہی نہیں. جس کو سرو آزادے سے بستان رسول، جو رسول کے باغ کا پروردہ ہو، وہ پابند نہیں ہوتا، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا. سرو آزادے سے بستان رسول. اور اس کے بعد لا محالہ اقبال کو چاہیے تھا کہ وہ اس تعارف کو اور آگے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر. اقبال کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. کون ہے؟ باپ کون ہے؟ بطول کا تو بیٹا ہے، مگر بطول کا بیٹا وہ حسین، اس کے باپ کا عالم یہ جو بائے بسم اللہ ہے. یعنی قرآن اگر اس نقطے کو علیحدہ کر دے تو شروع ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ افتتاح قرآن ہی نہیں ہوتا. دنیا کہہ رہی الحمد سے. دیکھیے وہ افکار آپ کے سامنے ہیں. دنیا کہہ رہی الحمد سے، میں کہہ رہا ہوں بائے بسم اللہ سے، بائے بسم اللہ سے. اب غلطی ہوئی شارح اقبال سے. انہوں نے کہا اقبال نے اصل میں یہ جو بائے بسم اللہ کہا یہ قانی سے متاثر ہو کے کہا. بھائی اب یہ قانی سے متاثر ہو کے کہا ہو آپ کے لیے یا قاقانی سے متاثر ہو کے کہا ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. معلوم یہ ہوا کہ فکر اقبال سے آپ واقف ہی نہیں ہیں. فکر اقبال سے واقف ہی نہیں ہے. اقبال متاثر نہیں ہوتا، متاثر کرتا ضرور ہے. نہ حسین کو سنا کہ جب حسین نے مجمل و مفصل کی گفتگو کی بسم اللہ کے حوالے سے تو کیا تھا، نہ اپنے عبداللہ ابن عباس کو سنا کہ امیر المومنین نے پوری رات حمد کی تفسیر کرتے ہوئے انتہا میں کیا کہا. یعنی مطالعہ تو 0/0، لیکن کیفیت یہ کہ قانی سے متاثر ہو کے کہا بائے بسم اللہ پدر.
اچھا اگر ان سے متاثر کہا تو اس دوسرے مصرے کا کیا کیجئے؟ مانیے ذبح عظیم احمد پسر. ایک مصرے میں جان چھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. معنی ذبح عظیم. ابراہیم و اسماعیل کو کسی معنی کی تلاش تھی، یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا. معنی ذبح عظیم احمد پسر. پسر یہ ابراہیمیت ہے، سلسلہ ابراہیمیت، تبھی لفظ پسر جج گیا. اور اس کے بعد یاد رکھیے اقبال پورا تعارف کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سنو یاد رکھو کہ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے. بحر ان شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. صرف اس ملتوں میں خیر ملت کا شہزادہ حسین. دنیا میں نیشنز جتنی ہوں، وہ عرب و عجم ہو، وہ کہیں کی بھی ہوں، لیکن ملتوں میں خیر الملل اس میں کا شہزادہ ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت کا لفظ شہزادہ نہیں ہے، اقبال کا پسندیدہ لفظ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اقبال تو کہتے کچھ اور ہی ہیں جمہوریت کے تعلق سے. اصل کو تو سمجھو. ارے بندوں کو تولنا ہے، گننا نہیں ہے. اس شہزادے کی خاطر کیا ہوا؟ وہ جو دوش ہے نا ختم المرسلین کا، وہ نعم الجمل بنا ہے. عام نگاہ نے کہا، دوش پہ دیکھ کے کہا نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے. رسول نے درست کیا فکر کو، سواری نہیں نعم الراکب کہو، سوار کیا ہے. دوش ختم المرسلین نعم الجمل. اور اس کے بعد درمیان امتاں کئیواں جناب ہمچو حرف قل هو اللہ در کتاب. دیکھیں اقبال رکتے نہیں ہیں. یہ ہے عشق، یہ ہے وارفتگی، یہ تعلق قاطر. رکتے نہیں. سنتے ہو کون ہے؟ امت کے درمیان یہ وہ شہزادہ ہے کئیواں جناب. ایسا جیسے آسمان ہفتم ہوتا ہے، جیسے فلک ہفتم ہوتا ہے، فلک ہفتم پہ عرش الہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا. درمیان امتن کئیواں جناب. ارے ہمچو حرف قل هو اللہ در کتاب. یہ کس طرح کا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمسر کیا ہے؟ اس کا عالم کیا ہے؟ جیسے کتاب الہی میں قل هو اللہ ہے، ویسے حسین ابن علی. قرآن کے پڑھنے والے جہاں جہاں بیٹھیں، میں صرف ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ٹٹولیے جا کے قرآن میں ایک جگہ ہے فقط قل هو اللہ، وہ ہے اخلاص میں. پورے قرآن میں یہ ترکیب نہیں ہے. پھر اتنا ہے یونیک حسین، اتنا ہے منفرد حسین. یعنی جیسے سورہ اخلاص ایک اور اس میں قل هو اللہ احد ایک، پھر پورے قرآن میں یہ ترکیب دہرائی نہیں گئی ہے. ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب اتنا تنا ہے. فقط 10 محرم کو دنیا کہہ رہی ہے تنا ہو گیا حسین. نہیں، فکری طور پہ بھی حسین تنا ہے. کوئی اس کی فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے. اور سنو، اس حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا کیسے سمجھو گے، کیسے جانو گے؟
اس کے جاننے کے لیے مثالیں دیں، قرآن سے بھی مثال دے دی، سنت کا بھی تذکرہ کر دیا. جانتے تھے مزاج امت کہ میں قرآن سے حوالہ دوں گا تو کہیں گے سنت، سنت کا تذکرہ کروں گا تو کہیں گے قرآن. تو پہلے سنت اور حکم بنا دیا قرآن کو، سند بنا دیا قرآن کو. یہ ترتیب بھی ملحوظ خاطر رہے. تقدیم و تاخیر کا مسئلہ آ جاتا اگر پہلے قرآن پھر سنت آ جاتی. یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا سنو، چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، خواستان سر جلوے خیر الامم. اور کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب خلافت نے اپنے رشتے کو قرآن سے توڑ لیا. اتنی ماڈرن تھنکنگ کا آدمی ہے اقبال، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چارج نہیں لگا سکتے آپ. خلافت نے جب رشتہ اپنا قرآن سے استوار نہیں کیا، توڑ لیا. اور جب حریت کے کام و دہن میں زہر کو ٹپکا دیا گیا تو کھا ہو گیا خاص انصر جلوے خیر الامم. چون صحابہ قبلہ باراں در قدم. کیسے کھڑا ہوا؟ خیر الملل ہے، شہزادہ ہے. دوسری ترکیب خیر الامم، سر جلوہ خیر. اس سے بڑھ کر خوبصورت جلوہ نہیں ہے جو حسین کا جلوہ ہے. شہزادہ ہے خیر الملل، بہترین صورت و سیرت کا حامل ہے خیر الملل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیسے گیا؟ ایسے جیسے کہ قبلے کی جانب اٹھنے والا بادل اٹھتا ہے اور جا کے برس جاتا ہے. کہاں؟ برزمین کربلا بارید و رفت، لالہ در ویرانہا کارید و رفت. کہاں سے یہ گھٹائیں اٹھی؟ یہ مغرب سے اٹھنے والی گھٹائیں نہیں تھی، یہ قبلے سے اٹھنے والی گھٹائیں تھی. اٹھایا وہاں سے گھٹاؤں نے اپنے آپ کو، اور ایک مرتبہ ویرانے میں جا کے لالے کو پھیلا دیا، سرخ پھولوں کو پھیلا دیا. اور اس طرح سے کہ پر زمین کربلا بارید و رفت گئے اور برسا دیا جا کے کربلا کی زمین پر. اور ویرانے میں ایک گلستان بنا دیا، ایک بوستان بنا دیا، ایک گلشن کو قائم کر دیا تا قیام قیامت رہنے والا. وہ ہے. اس کے بعد کا بحر حق در خاک و خون غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردی دے است. اتنا وقت لیا میں نے ایک بنائے لا الہ تک لانے کے لیے. سنو، حق کی خاطر اپنے آپ کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا حسین ابن علی نے. بحر حق در خاک و خون غلطی دے است. اب ہے ہمت کسی میں اس طرح سے خاک و خون میں لوٹنے کی؟ ایسے کوئی لوٹے؟ مجالے کوئی لوٹ سکتا ہے؟ پاس بنائے لا الہ گردید است. شاعر نے لکھا کہ چشتی اجمیری کی اس ربائی کے ٹکڑے کو واضح کرنے کے لیے اتنا اقبال نے کہا ہے. اتنا لا الہ کی بنیاد، لا الہ کی عمارت، لا الہ کی اساس، لا الہ کی اصل، لا الہ کا سبب ایسے نہیں بنا جاتا جب تک کہ اپنے خاک و خون میں نہ لوٹا جائے. اور یہ کون ہے؟ کہا اس کے بعد رمز قرآن از حسین آموختیم. سنو، یہ جو قرآن ہے نا جو تم پہ کھل نہیں رہا ہے، یہ جو قرآن ہے نا جو تمہیں متشابہات کی طرف لیے جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورس کو نہیں جانتے، اصل کو نہیں جانتے، بنیاد کو نہیں جانتے. ہم نے تو رمز کو لیا ہے قرآن کے، حسین سے. رمز قرآن حسین وہ کنجی ہے جس سے قفل قرآن کھلے گا.
رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعله‌ها اندوختیم. سنو، یہ ہم ہیں کہ سیکھا ہے ہم نے آموختہ. یہ لفظ یاد رہے گا آپ کو. آموختہ ہے حسین، اس سے ہم نے سیکھا ہے. اور اسی کے آتش سے، کون سی آتش؟ کہ ایسا شعلہ کہ جب لپکتا ہے تو بندے کو خدا سے ملا دے. آتش او شعلہ اندوختیم، اس کی آگ سے میرے شعلے ہیں جو نکل رہے ہیں. اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے شوکت شام و فر بغداد رفت، ستوت غرناطہ ہم از یاد رفت. اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں شام میں آئی ہوگی امپائر کسی بنی امیہ کی، ہمیں منظور نہیں ہے. بغداد میں آئی ہوگی کوئی امپائر بنی عباس کی، ہمیں جچتی نہیں ہے. کیوں؟ تارما از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ اس تکبیر او ایمان ہنوز. یہ جو میرے دل کے تار ہے نا، اس پہ حسینی مضراب ساز چھیڑتی ہے، کوئی اور مضراب نہیں. میرے دل کے تاروں کو اگر کسی نے چھیڑا ہے تو وہ حسینی مضراب ہے. بہت غور سے تارما الزخمش لرزاں ہنوز، آج بھی اگر وہ تار تھرک رہے ہیں. یعنی کیا ہے؟ یہ تارے نفس ہے، تارے نفس. یہ نفس کی آمد و شد ہے، یہ سانس کی روانی ہے، ایک دم آنا ایک دم جانا. یہ سب کا سب بوجہ حسین ابن علی ہے. تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، اور اس کی وہ بانگ، وہ آواز جو اس نے بلند کی، اللہ اکبر کی. ہمارا ایمان آج تازہ ہے، آج تازہ ہے. اس کے بعد اقبال ہے کہ قدموں کے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کہہ کے؟ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا چلنے والی ہوا، خرام پسند ہوا، صبح کی تازہ دم ہوا. سنو، تم کون ہو؟ صبا کو کہا پے کے دور افتادگاں، تو قاصد ہے ہوا ہم جیسوں کی جو دور افتادہ ہیں، جو اس سرزمین سے ذرا سا دور ہیں. کیا کر؟ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں. ہمارے آنسوؤں کو، آنسو بہانا بدعت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کو اس خاک پر لے جا کے ڈال دے، پہنچا دے. دیکھیے تقریر انتہا پہ آدم کی خلقت ماؤتین سے ہوئی، کچھ مٹی کچھ پانی. اقبال کہہ رہے ہیں اشک پہنچا دو ہمارے، خاک ہے اس کی. اب اگر کوئی مخلوق بن جائے جو حسین کے غم میں قیامت تک روتی رہے تو عجب نہیں ہے. یہی کمپوننٹس ہیں ابتدائی خلقت میں، آدم کی خلقت، یہ کمپوننٹس، یہ انگریڈینٹس. اقبال نے انہی کا سہارا لیا. اشک ماں بر خاک پاک او رساں، اس خاک پر پہنچا دو ہمارے اشکوں کو، اس خاک پر پہنچا دو. ہم اسی تعصی میں آج یہاں ہیں. ختم کرتے ہوئے بس یہ کہوں، یہ حسین ہے، یہ حسین جو اپنی فکر میں اتنا تنہا ہو کہ ایک وقت آیا بے اختیار کا، اما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اما من یغیثن یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا. اما من ناصر یذب، کوئی ہے دور کرنے والا، عن الحرم، ہمارے حرم سے ان کو دور کرنے والا کوئی ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ پردہ الٹا ہے شہزادی زینب نے،
فوراً داخل ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ زینب باہر نہ آنا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ سب کو خدا حافظ کہا، علی ابن الحسین کے پاس آئے، سورہ حمد کی تلاوت کی اور اتنا کہا بیٹے جب مدینے واپس جانا تو دوستوں کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے ضرور یاد، اور یہ ضرور بتانا کہ جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا تو پانی تو نہیں مگر ایک سہ شعبہ تیر ملا، بچہ میرا مر گیا، شہید ہو گیا، خدا حافظ کہہ کے پلٹے۔ اب جو پلٹ کے آئے زینب کو خدا حافظ کہا، ام کلثوم ہو، رقیہ ہو، فاطمہ، سب کو خدا حافظ کہا، مگر اب جو دیکھا تو دیکھا 3 برس کی بچی باپ کے دامن سے لپٹی ہوئی، اور وہ یہی کہتی ہے بابا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بابا میرا دل کہتا ہے واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آؤ گے۔ ایک مرتبہ کہا جانا ہے بہت دور، بیٹے جانے دو، جانے دو، اب نہ روکو، اب نہ روکو۔ خدا حافظ سکینہ سینے سے لگایا، کلیجے سے لپٹایا، کچھ دیر کے لیے سلا بھی لیا۔ یہ آخری استراحت ہے سینہ حسین پر سکینہ کی۔ لیکن اب جو دیکھا آنکھیں کھول کے تو دیکھا کہ پھوپھی در قیمہ پہ کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے علی ابن الحسین سے کہ بیٹے بابا نظر آتے ہیں، بابا نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ افق کربلا کی طرف دیکھ کے سلام کیا ہے علی ابن الحسین نے، پردہ الٹ کے بے اختیار باہر نکلی، اور باہر نکل کے ایک مرتبہ کہتی ہوئی چلی، ارے ہٹو، ماں جائے سے ملنے دو، میرے بھائی سے قریب ہونے دو۔ تلوار چلانے والوں کو ہٹایا، تیر چلانے والوں کو ہٹایا، دیکھا حسین عرض کربلا پر تھے۔ اور ایک مرتبہ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ گردن پہ خنجر رکھا ہوا ہے، گردن پہ خنجر رکھا ہے، آواز دی بھائی میں آ گئی۔ شہ نے جو سنی زاریہ زینب تہ خنجر، گھبرا کے صدا دی ادھر آؤ نہ قاہر، کیا قہر ہے تم رن میں چلی آئی کھلے سر، مشغول ہے امت کی دعا میں یہ برادر، مطلوب رضامندی معبود ہے زینب، تنہا نہیں اللہ تو موجود ہے زینب، هو الموجود۔ وہ پیمان جو حسین نے کیا تھا، وہ وعدہ جو حسین نے باندھا تھا، تنہا نہیں اللہ تو موجود ہے زینب، جاؤ جاؤ۔ خنجر چلا، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ایک مرتبہ لاش پہ کھڑے ہو کے کہا واہ محمدہ، نانا صلی علیک ملیک السما، آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، حاضل حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرداء، نانا آپ کے لیے ملائکہ صف بصف تھے، صف بستہ تھے، حسین میرا پڑا ہوا ہے نانا، اپنے خون میں غلطیدہ ہے نانا، اپنے خون میں لوٹ رہا ہے نانا، اعضاء اس کے جدا کر دیے گئے ہیں نانا، اس کی عبا کو تار تار کر دیا گیا ہے نانا، اس کے کلیجے کو چھنی کر دیا گیا ہے نانا، اس کے امامے کو نکال دیا گیا ہے نانا۔ ایک مرتبہ لاشے پہ پہنچی، اٹھایا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا سلام سلام
کھلے سروں پاسیری کی خواہ آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا اسیر ہو کے جسے شاموں کے نروے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو، سلام